قوم سمود کا نہ کرامت پہ ایمان تھا نہ معجزے پہ ایمان تھا. معجزہ مانگ رہے تھے لیکن دل ایمان سے خالی تھا. ان کے دل میں یہ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ جو معجزہ مانگ رہے تھے انہوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ معجزہ مانگا تھا. اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پتھروں کو تراش خراش کر وہ اس میں اپنے قیمتی عالی شان مضبوط مکانات بناتے تھے. ان مکانات کے اندر وہ زندگی بسر کرتے تھے. بڑی عیش و آرام کی زندگی، راحتوں بھری زندگی جس میں نہ کوئی فکر ہے نہ فاقہ ہے، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی وبا ہے. ایسی زندگی بسر کرتے تھے وہ. ہجر اس بستی کا نام ہے جس بستی کے اندر یہ رہتے تھے. موجودہ دور میں یہ علاقہ سعودی عرب میں آتا ہے. ہجر بستی ہے، ہجر. آج بھی کچھ تباہ شدہ آثار موجود ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے مکانات کے. انہیں اپنے مکانات کے اوپر بھی بڑا گھمنڈ تھا، بڑا مان تھا انہیں اپنے مکانات کے اوپر کہ ہمارے اوپر تو عذاب بھی نہیں آ سکتا. ان کا خیال یہ تھا نہ آسمان سے کوئی عذاب آ سکتا ہے نہ کوئی زمین سے عذاب آ سکتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا زلزلہ بھی آ جائے وہ ہمارے مکانات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ بھاری بھرکم چٹانوں کو تراش خراش کر ہم نے اس کے اندر اپنا مکان بنایا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے مکانات جو ہیں وہ گر سکیں زلزلے کے ساتھ. یعنی زلزلہ بھی ہمارے مکانات کو گرا نہیں سکتا. ان کا خیال یہ تھا. اور حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ بھی تھا کہ اے حضرت صالح علیہ السلام، آپ جو ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، آپ لے آئیں وہ عذاب. ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس عذاب کو. کب لائیں گے آپ وہ عذاب؟ کوئی دن بتائیں، کوئی تاریخ بتائیں، کوئی وقت بتائیں. وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ عذاب کب آ رہا ہے؟